میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن جب نازل ہوا تو کوئی 86 جو ان کی آیتیں ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی، پھر باقی کے جو تھی وہ مدینہ میں ہوئی، لیکن آخری 9 ہجری کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 2 دفعہ، جیسے آپ نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایکچوئل جو اس کا جو سیکوینس تھا وہ پڑھ کر سنایا، تو وہ سیکوینس اور پھر لوگوں نے اس کو اس سیکوینس میں یاد کیا۔ لیکن اب جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ جو آپ کا ہے نساء، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جیسے کہ شادی کا ہے، جیسے میراث کی چیزیں ہیں، یہ تو قرآن شریف جو آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ تو مکہ یہ اس کی سیکوینس ہی، مطلب کہ سورہ بقرہ کی سیکوینس نمبر 2 ہے، وہ پھر اس کی 3 ہے، کیا کہتے ہیں یہ ہاں نساء کی، پھر مائدہ ہے۔ تو یہ اس وقت انسٹرکشن تو تھے ہی نہیں، انسٹرکشن تو بعد میں آئے 13 سال کے بعد، تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن تھا ذرا، یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کو کوئی حل ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی حل ہے؟ یہ سوال کیا نہیں، ہے؟ آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟ یعنی 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، باقی کہنے کا مطلب ہے یہ جو صورتیں جو ہیں، جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو یہ تو مکہ میں 13 سال تک تو یہ سورہ بقرہ تو آئی نہیں تھی نا، اور سورہ نساء بھی نہیں تھی، تو جو میراث جب وہ اس کی انہیریٹنس کا تھا تو وہ کیسے انہیریٹنس کیا کرتے تھے؟ وہ تو بعد میں۔ ٹھیک ہے، اب سوال واضح، یعنی قرآن مجید کی وہ صورتیں جو مدنی صورتیں ہیں اور جن کے اندر احکامات آئے ہیں، تو مکہ کے اندر مسلمان جب تک یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تو کیا کرتے؟ مکہ میں لوگ دین ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، جو چیزیں ابراہیمی دین میں تھیں ان کو اختیار کیا گیا، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنی تھی اصلاح کرنا شروع کر دی۔ خود میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کو اتنی توجہ دلائی گئی تھی کہ ان کے ہاں جو عرف ہے جس کے مطابق میراث تقسیم ہو رہی ہے اسی کی پیروی کریں، یہ بات بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کا حکم نازل ہوگا تو اس کی پیروی کی جائے گی، اس سے پہلے علم و عقل کے مسلمات، سوسائٹی کا عرف یا پہلے سے کوئی اگر دینی روایت چلی آ رہی ہے تو اس کی پابندی کریں۔